نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی ہے وہ جنت؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ رہنے کی جگہ، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز، ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل عظیم کامیابی۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے خاص طور پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والی برادری، والمؤمنون والمؤمنات، اس میں بھی فریضہ کیا کہ مل جل کے محض باتیں نہیں کریں گے، صرف کھانا پینا ہی نہیں کریں گے، صرف دنیا ہی کی باتیں اور من موجی نہیں کریں گے، بلکہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ پہلا کام یہاں بتایا گیا جو نماز سے بھی پہلے ہے۔ یہاں نماز تو وقت پہ آئے گی نا، 5 وقت ہے نا اس کے، لیکن یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی سیزنل کام نہیں یا کوئی وقتی کام نہیں، یہ ان بٹوین نمازوں کے یا نماز پڑھنے سے پہلے بھی کوئی موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہو۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نیکیاں کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور خود کو بھول جائیں، خود بھی نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی باقی دین کو بھی ماننا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے معمور ہو، ان کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس جن قوموں نے یہ کام چھوڑ دیا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی۔ بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی؟ سورۃ المائدہ آیت 78-79، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے جسے وہ کرتے تھے۔ کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے، یعنی برائی سے نہ روکنا ایک بہت بڑی برائی ہے بذات خود۔ اور بنی اسرائیل میں وہی لوگ نجات پائے جنہوں نے یہ کام کیا۔ سورۃ الاعراف 165، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت سزا میں، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی فاسق لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی کوتاہی یعنی دین میں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر، اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی غلطی سے روکتا، اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں۔ پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پہ ہوتا تو اس کا یہ گناہ پہ اصرار اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ بنانے اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا، یعنی ایک دن منع کرتا، اگلے دن پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے لگتا۔ بس جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والوں کے دل برابر ہو گئے، انہیں برائی پہ کوئی کھٹک نہ رہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور اس میں وہ حد سے بڑھنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے، یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ضرور ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو گے، حق پر مجبور کرو گے،
ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پہ لعنت کی۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے اس فریضے سے غافل ہوتی ہے وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات نہ کی، یعنی آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی سنجیدگی طاری تھی۔ مسجد تشریف لے گئے، میں حجرے کے ساتھ لگ کر آپ کی بات سننے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ انیوژل سا آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوئے، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آج ہمارا یہی حال ہو چکا نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس فریضے سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی بات ارشاد نہ فرمائی اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ بات ایک ہی تھی، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو وحی خفی کی قسم کی، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ مختصر سی بات، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی سنجیدگی کی یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہی وحی اتاری ہو آپ پر اور آپ نے پھر اسی کیفیت میں لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے، نیکیوں کو عام کرنے والے بنے اور برائیوں کے آگے بند باندھنے والے بنے۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، نماز روزہ کر لیں یا چند اچھے کام کر لیں اور ہم سمجھے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالموں کے ہاتھ پکڑ لو اور ان کو زبردستی حق پہ مجبور کرو، ورنہ اللہ تم لوگوں کے دلوں کو یکساں کر دے گا اور تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر کی، یعنی بنی اسرائیل پر۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ پریشانی ہے کہ یہ کام کیا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ مردوں کے لیے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ کام عورت کو بھی کرنا ہے؟ اور اس کی کیا دلیل؟ معاشرہ صرف مردوں سے تو نہیں بنتا، معاشرے میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں نا جو دین کو سمجھتے نہیں، دین کی روح کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہر معاملے میں عورتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، سب کی ذمہ داری ہے۔ میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نیکی کو پھیلانے اور بدی سے روکنے میں مسلمان خواتین کا کردار ہمیشہ ہی بہت نمایاں رہا ہے۔ یہ مقالات کے نام سے کتاب ہے، خواتین کے مختلف کردار تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ اس کی رائٹر ہیں گوہر ممتاز قاضی۔ یہ لکھتی ہیں کہ اشاعت اسلام بھی، اشاعت اسلام یعنی دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانا، مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور صحابیات نے اس سلسلے میں خاصی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ام سلیم کی ترغیب سے ابو طلحہ نے آستانہ اسلام پہ سر جھکایا، اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے۔ اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے ادا کیا۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ حضرت عائشہ حضرت ام ورقہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آگے چل کر لکھتی ہیں
اسلامی علوم یعنی قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، حلال و حرام اور فرائض، ان تمام امور پر متعدد ازواج مطہرات اور صحابیات کمال رکھتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام ورقہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا. ام سعد قرآن مجید کا درس دیتی تھی. حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی. قریش میں درس اور تعلیم نسواں کا سب سے زیادہ چرچا آپ نے کیا، یعنی حضرت حفصہ نے. تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا معتد حصہ منقول ہے. حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں. محدثین کرام نے حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد 2210 بتائی ہے. فقہ میں حضرت عائشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں. فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی. بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے. حضرت عائشہ تاریخ عرب میں شاعری اور علم انسان میں درجہ کمال رکھتی تھی. آپ ان صحابہ میں تھیں جو درجہ اجتہاد رکھتے تھے. اس حیثیت سے اس قدر بلند ہے کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے. وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں فتوے دیتی اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے. یعنی بڑے بڑے صحابہ نے جو فیصلے کیے یا فتوے دیے ان پر بھی ان کی اپنی رائے ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حجرہ نبوت میں آئی تو صرف 9 سال کی تھی. 18 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے 48 سال مسلسل بڑی مستعدی کے ساتھ علم دین پھیلایا. یعنی 18 سال میں ٹین ایج میں بیوہ ہونے والی لڑکی 48 ایئرز تک اسلام کی خدمت کرتی ہے. ان کے شاگردوں کی بڑی بھاری تعداد تھی جو 200 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. ام سلمہ کی حدیثیں 378 ہیں. وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں. نہایت معتبر فقیہ تھیں. ان کے فتاوی پر سبھی کا اتفاق ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن سید، مصعب بن عبداللہ، عبداللہ بن رافع جیسے اکابر علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں. ان امہات المومنین کے علاوہ ام عطیہ، اسماء بنت ابی بکر، ام ہانی، فاطمہ بنت قیس یہ بھی کثیر تعداد میں احادیث روایت کرتی تھی. ام عطیہ جو حارث کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. نامور صحابیات نے آپ سے حدیث روایت کی. اکثر غزوات میں حاضر ہوئیں، مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی فرمائی. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کا کردار بہت اہم ہے. دین اسلام کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ وقف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ان کے لیے عین سعادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تسلی اور ڈھارس بندھانے کی خدمت آپ نے انجام دی. آپ کے نیک کاموں میں ان کی عبادت گزاری میں ہر طرح سے ان کی معاونت کی. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جو آپ کی کیفیت تھی اس میں آپ نے ہی ہمت افزائی کی، ان کی نیکیوں کا احساس دلا کر انہیں تسلی دی. غرض یہ کہ ہر وہ تکلیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت میں پیش آئی اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ کتاب ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے. سید سلیمان ندوی کا مقام جو ہمارے تاریخ میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھتے ہیں، علم کی خدمت یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی یامرون بالمعروف. اس سے تزکیہ نفوس اور اصلاح امت کا کام لیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. حضرت عائشہ نے یہ فرض ادا کیا. اس کا جواب تعلیم، افتاء اور ارشاد کے 3 بابوں میں ہم نے دیا ہے. علم کی اشاعت اور تعلیم جو مردوں کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوں وہ آ کر دیکھیں. یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، کہ حرم نبوت کی یہ شمع مبارک اس بزم میں بھی کس طرح جلوہ افروز ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں علم کی اشاعت اور اسلام کی دعوت کے لیے پھیل گئے. مکہ، طائف، بحرین، یمن، دمشق، مصر، کوفہ، بصرہ، بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان مقدس معلمین کی ایک ایک مختصر جماعت قیام پذیر تھی. خلافت اور حکومت کا سیاسی مرکز 27 برس کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہو گیا. تاہم مدینہ منورہ کی روحانی عظمت اور علمی مرکزیت ان انقلابات سے نہ مٹ سکی. مدینہ پاک میں اس وقت حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ، ابن عباس، زید بن ثابت کی مستقل درس گاہیں قائم تھی. لیکن درس گاہ عظیم مسجد نبوی کا وہ گوشہ تھا جو حجرہ نبوی کے قریب اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کے پاس تھا.
یعنی مردوں کی اپنی جگہ تھی، لیکن بہت بڑا مرکز حضرت عائشہ کا وہ مقام تھا جہاں وہ درس دیتی تھی. لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ سے پردہ نہ تھا، یعنی آپ کے محرم رشتہ دار، وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے، اور لوگ حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. سب مرد حضرات مسجد نبوی کے اندر ہوتے یا اپنے حجرے میں ہوتی. دروازے پر پردہ پڑا رہتا، پردے کی اوٹ میں خود بیٹھ جاتی، لوگ سوال کرتے، یہ جواب دیتی. کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرد اس خاص موضوع پہ گفتگو کرتے، یعنی ڈسکشن ہوتی. کبھی خود کسی مسئلے کو چھیڑ کر بیان کرتی، لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے. اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھی. یعنی صرف مسئلے نہیں بتاتی تھی بلکہ زبان کو بھی درست کرواتی. ایک دفعہ قاسم اور ابن ابی عتیق دونوں بھتیجے تھے مگر 2 ماؤں سے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچے. قاسم کی زبان صاف نہ تھی، اعراب میں غلطیاں کرتے. حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے جیسی میرا یہ برادر زیادہ بولتا ہے، یعنی میرا بھتیجا بولتا ہے. میں سمجھ گئی، اس کو اس کی ماں نے اور تمہیں تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے. قاسم کی ماں کنیز تھی، یعنی ماں کی جو گفتگو تھی اور طرز تھا اس کا اثر بچے پہ تھا، یعنی ڈانٹا ایک طرح سے. ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے، یعنی لسنر کے طور پر، وہ خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لیتی تھی. کیا طریقہ تھا ان کا؟ مختلف خاندانوں کے لڑکے، لڑکیاں، شہر کے یتیم بچے، ان کو اپنی تربیت میں لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی اور خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی. جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، یعنی محرم نہ تھے، وہ افسوس کرتے کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا، یعنی پردے کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر طور پر سیکھ نہیں سکتے. تو انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو دودھ پلوا کر رضائی رشتے میں لا کر ان کی پھر تعلیم و تربیت کی اور ان کے ذریعے پھر آگے دین پھیلایا. قبیصہ کہتے تھے کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے. امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑک پن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ان کے معاصرین اس پہ رشک کرتے تھے. ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں. اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا. کوہ ہرا اور صبیر کے درمیان حضرت عائشہ کا خیمہ نصب ہوتا، یعنی وہاں پہنچ کر بھی سکھاتی. تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں سکھایا بلکہ مکہ جیسی جگہ کو بھی انتخاب کیا، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے. مسائل پیش کرتے، اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے. لوگ بعض مسائل کو پوچھتے، جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی، یعنی گھبراتے تھے لوگ تو ان کو انکریج کرتی. ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو. یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا. ان کو بھی یہی جواب دیا، میں تو تمہاری ماں ہوں. اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی. عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق، عمرہ، صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی. ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی، یعنی خرچ بھی خود کرتی. اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا، یعنی شاگردوں کو اتنی پریفرنس دیتی، اتنی ترجیح دیتی کہ رشتہ دار بھی جلس ہوتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ اچھی طرح پیش آتی. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے جو راز کی باتیں کہتی تھی مجھے بھی بتاؤ. ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے. عمرہ انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو خالہ کہتی تھی. مسروق بن اجدہ تابی کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا. وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأ من السماء. الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوب. المبرأ من السماء، وہ جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی. ان کے مستفیدین اور تلامذہ کی تعداد کم نہ تھی. مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. ان حدیثوں کو جن لوگوں نے ان سے روایت کیا، جہاں تک میں گن سکا ہوں، یعنی سلیمان ندوی صاحب کہتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے.
ان میں مرد، عورت، صحابی، تابی، غلام، آزاد، عزیز، بیگانے، ہر صنف کے اشخاص داخل ہیں۔ ابو داؤد طیالسی 204 ہجری جو امام بخاری سے مقدم تھے، یعنی 204 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری سے پہلے آئے تھے، انہوں نے اپنی سند میں حضرت عائشہ کے ایک شاگرد کی روایتیں الگ الگ اس کے نام سے لکھی ہیں، لیکن یہ مسند مختصر ہے، اس لیے حدیثیں بھی کم ہیں۔ ابن سعد نے طبقہ اہل مدینہ میں ان کے شاگردوں کو گنایا اور ان کے حالات لکھے۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں عزیزوں، غلاموں، صحابیوں، تابعیوں کی فہرست الگ الگ دی کہ کس کس نے ان سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں جو ان سے استفادہ کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح خواتین بھی ان سے استفادہ کرنے والی تھیں، صحابہ کے علاوہ تابعین نے بھی ان سے استفادہ کیا، یعنی اس سلسلے میں بہت کچھ ہے۔ پھر اسی طرح ان کے افتاح ہیں، پھر اسی طرح مختلف صحابہ جو آتے تھے ان کے پاس اور آ کر پوچھتے تھے، اور جس وقت یہ اسپیچ دیتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سنا، حضرت عمر کا خطبہ سنا، حضرت عائشہ کا خطبہ سنا، اور جو خطبہ حضرت عائشہ کا تھا ویسا کسی اور کا نہ تھا، یعنی بولنے میں جو انداز آپ کو مؤثر نصیب ہوا تھا وہ بڑے بڑے مردوں کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ سنتے ہوئے مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، تو اس کے بعد ایک دم مجھے محسوس ہوا اچھا وہ اکٹھے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منافق مرد اور عورتیں تو اپنے مقصد میں یونائٹڈ ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام میں اکٹھے نہیں ہیں، نیکی کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا مددگار نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے ہی کی جڑیں کاٹنے میں۔ پھر کامیابی کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ آخر میں یہ فرمایا نا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ حالانکہ اولیاء نہیں ہیں ایک دوسرے کے، مخلص نہیں ہیں، ہمدرد نہیں ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خاص ساتھ ہی سپرفیشل یا وقتی ہو۔ یہاں جیسے پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا، اور خاص طور پر منافقین اور کفار کے کانٹیکسٹ میں ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ خستم کالذی خاضوا، کہ وہ سب بحث مباحثوں میں پڑ گئے، اور اس کے برعکس مومنوں کی صفات کیا بتائی گئی کہ وہ یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کا حکم ملا اور اس کو ایز اٹ از لیا اور اس پر عمل کرنے لگے، اسی لیے ان کا مقدر کامیابی ہوئی اور ان بحثیں کرنے والوں کا مقدر ناکامی ہوئی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جائے قرار ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہے، کس کے ساتھ؟ کفار اور منافقین کے ساتھ۔ دونوں کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے گروہ ہیں۔ منافقین بھی جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے سچے مومن نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی کافروں ہی کی ایک قسم ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ جہاد کے علاوہ وغلظ علیہم، سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وغلظ کا لفظ غلظہ سے ہے، غین لام زوئے اس کا روٹ ہے، سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنا۔ اس کا اپوزٹ رأفہ ہوتا ہے، نرمی اور شفقت کرنا۔ تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں
ان کو کسی طرح کا واعظ و نصیحت کام نہیں آیا، ان کے جرائم بے نقاب ہو گئے، تو اب ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے اور جہاد بھی کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اس میں زبان، تلوار، قلم اور پکڑ دھکڑ سب کچھ شامل ہے۔ اور یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کفار سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، لیکن منافقین سے کوئی قتال نہیں کیا۔ تو منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دوسری قسموں کو اختیار کیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حالات کے مطابق واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ اب ان کے اخلاقی جرائم اور ان کی زیادتیوں پر ان کے اوپر حدود نافذ کی جائیں، شدت سے ان کا احتساب کیا جائے۔ یعنی زبان سے واعظ و نصیحت کے علاوہ اب ان کے غلط کاموں پر انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ ان کے ساتھ اب مزید ٹالرنس اور درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیات نازل ہوئیں ان سب میں منافقین کے ساتھ چشم پوشی کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر سختی کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو سراپا شفقت کا مجسم تھے، تو پھر آپ سختی کیسے کر سکتے تھے، یا آپ کو سختی کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات نرمی سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا جو سختی کرنے سے ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق نرمی اور سختی دونوں ہی جائز ہیں، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ مسلسل نرمی ان کی غلط کاریوں کے باوجود دراصل دوسروں پر زیادتی اور ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، ایسا شخص اگر اس کا معاملہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے تو اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ شخص اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے رائے عامہ یا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس پر سختی کرنا لازم ہے، تاکہ دوسروں پر زیادتی ہونے سے بچا جا سکے، یعنی دوسرے زیادتی کا شکار نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دین اعتدال ہے۔ وہاں صرف نرمی کا حکم نہیں، خواہ اس سے معاملات بگڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہاں حسب موقع سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن obviously وہ اپنی حدود کے اندر ہوگی اور ضرورت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز پھر ظلم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جو اپنی حد کو کراس کر جائے تو وہ پھر زیادتی شمار ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نرم مزاج تھے، اور عام حالات میں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی ہی کرتے، اور اس سے پہلے آپ کو منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ تھا کہ کہیں داخلی فتنے بھی نہ اٹھیں، دوسرے لوگ مسلمانوں پر یہ تان کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں یا اپنے ساتھیوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن اب جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا تو ان کے ساتھ سختی کے معاملے کی ایک طرح سے جسٹیفیکیشن ہو گئی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔